نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ موسم سرما کی آمد ہو چکی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں گرم کپڑوں میں لپٹے رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہواؤں کے خنک جھونکوں سے طبیعت مچل جاتی ہے، حرارت کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے لباس اور بہت ساری چیزیں استعمال کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ موسم گرما کا ہو یا برسات کا، ہر موسم کا لطف مزہ الگ ہوتا ہے۔ کائنات کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ بہت خوب جانتا ہے کہ انسانوں کو گرم ہواؤں کی بھی ضرورت ہے اور بارش سے جل تھل ہونے کی بھی۔ اسی طرح موسم سرما کے ذریعے کائنات میں تبدیلی کا واقع ہونا بھی بہت اہم ہے۔ چاند، سورج، ستارے، جھاڑ، پہاڑ، ہوا، پانی سب اس کے حکم کے ماتحت ہیں۔ جب اس کا اشارہ ہوتا ہے، کائنات کے نظام میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ سورج وہی ہے جسے روز طلوع غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے تو اسی سورج کی شعاعوں سے زمین کو گرم کر دیتا ہے، انسانوں کو دھوپ کی شدت سے دوچار کر دیتا ہے، اور جب چاہے تو پھر اسی آسمان زمین کے درمیان ماحول اور موسم کو نئے سرد اور ٹھنڈا بنا دیتا ہے اور ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ خدا کی قدرت، اس کی عظیم بادشاہت کے یہ انوکھے مناظر اور نظام کائنات کی حیرت انگیز تبدیلیاں انسان کو بے شمار عبرت و نصیحت کا پیغام دیتی ہیں اور اپنے عظیم خالق و مالک کا پتہ بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا چلانے والا رب کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے، کتنا برتر ہے، کتنا بڑا ہے۔ موسم کی تبدیلی اور حرارت و برودت کی کیفیات انسانوں کے لیے نصیحت کا پیغام ہے۔ عموماً اس جانب توجہ نہیں دی جاتی کہ اللہ تعالی جل شانہ نے کائنات کے نظام کے ذریعے انسانوں کو کیا سکھایا اور کیا سمجھایا ہے۔ عقل مند و دانا وہ ہیں جو کائنات میں پیش آنے والی ہر تبدیلی سے سبق لیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنیں۔ دنیا میں سردی یا گرمی کی شدت اور سختی جو پیش آتی ہے، اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کے سانس لینے اور اس کے جوش کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیوں گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصے کو کھائے جا رہے ہیں، لہذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں، لہذا تم جو گرمی محسوس کرتے ہو وہ دوزخ کی لو کا اثر ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، دنیا میں ہم جو کچھ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اس کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں جنہیں ہم خود بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں جو ہمارے احساس و ادراک کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کبھی کبھی ان کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ گرمی کی شدت آتش دوزخ کے جوش سے ہے، یہ اسی قبیل کی چیز ہے۔ گرمی کی شدت کا ظاہری سبب تو آفتاب ہے اور اس کو ہر شخص جانتا ہے اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن عالم باطن اور عالم غیب میں اس کا تعلق جہنم کی آگ سے بھی ہے، اور یہ ان حقائق میں سے ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہی کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں بہت زیادہ دھوپ اور گرمی انسانوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اسی طرح موسم سرما کا اعتدال سے نکل جانا بھی سخت اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ گرمی اور سردی یہ دونوں مظاہر ہیں کہ ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو عذاب دیتا ہے۔ عموماً گرمی میں تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ لو کی تپش اور دھوپ کی سختی سے لوگوں کو جہنم کی ہولناکی یاد آ جاتی ہے، لیکن سردیوں کی بہت زیادہ شدت
ذہن و دماغ کو اس طرف نہیں لے جاتی، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنتیوں کو جنت ملنے والی سکون اور راحت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ وہ ان باغوں میں آرام دہ اونچی نشستوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، جہاں نہ وہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جنتیوں کو سردی اور گرمی کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا اور وہاں کا موسم نہایت خوشگوار اور معتدل ہوگا۔ زمہریر سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بے شک جہنم کا ایک عذاب ایسا ہوگا جس میں ٹھنڈک ہوگی، اور وہ زمہریر ہے، جس میں سردی کی شدت کی وجہ سے ہڈیوں سے گوشت گر جائے گا، یہاں تک کہ لوگ جہنم کی گرمی کی فریاد کریں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ زمہریر وہ شدت ٹھنڈک کا عذاب ہے جس کی ٹھنڈک کو چکھنے کی بھی لوگوں میں طاقت نہ ہوگی۔ غرض یہ کہ جس طرح ہولناک آگ جہنم کا ایک عذاب ہے، اسی طرح خطرناک سردی بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے۔ جہنمیوں کو مختلف قسم کے عذابات دیے جائیں گے۔ دنیا کی شدید سردی انسان کو جہنم کی سردی کی یاد دلانی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جس طرح وہ ظاہری بدن کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے اسباب جمع کرتا ہے اور کوشش و فکر میں لگا رہتا ہے، اسی طرح اس کو چاہیے کہ آخرت کے سخت ٹھنڈے عذاب سے بچ جائے اور اس کے لیے وہ اعمال کرنے کی فکر کرے جس سے اس عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ سردیوں کا موسم جہاں انسانوں کی ضرورت ہے، وہ ہیں اس کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فائدے بھی رکھے ہیں۔ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، جہاں بہت سے کام کرنے میں رات کا بڑا حصہ مددگار ہوتا ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت، دعا و مناجات کے لیے کافی وقت انسان کو میسر آ جاتا ہے۔ قدر کرنے والے اس کی بہت قدر کرتے ہیں اور سردیوں کی راتوں میں خوب خوب عبادتوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، چنانچہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے اور راتیں طویل ہوتی ہیں تو وہ قیام کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے۔ سردیوں میں عبادت یا اعمال انجام دینے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ موسم کی ٹھنڈ کی وجہ سے پانی بھی نہایت سرد ہو جاتا ہے۔ ایسے میں جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دور اجر کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے سخت سردی میں کامل وضو یعنی سنت کے مطابق کیا، اس کے لیے اجر کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، 3 چیزیں خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور درجات بلند کرتی ہیں: سخت سردی کی ناگواری میں کامل وضو کرنا، مسجد میں دور سے چل کر آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ سردی کے موسم میں رات کے وقت ہر کوئی چاہے گا کہ گرم لحاف میں لیٹا ہوا ہو، بہترین گرم سویٹر اس کے پاس موجود ہو۔ جب کسی کام اور ضرورت سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو تمام تر حفاظتی احتیاطی تدابیر کے ساتھ باہر نکلے۔ لیکن اس دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں، آرام کرنے کو نرم گرم بستر نہیں۔ ان سردی کی سخت راتوں میں ضرورت مند مجبور سڑکوں کے کنارے، فٹ پاتھ پر، بس اسٹینڈ پر اکڑی ہوئے سو رہے ہوں گے، جن کے پاس نہ گرم کپڑے ہیں اور نہ ہی گرم بستر ہے۔ ایسے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سردی کی سخت راتوں میں ان ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں، ان کی سردی کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کچھ نیا نہیں دے سکتے تو کم از کم پرانا غیر استعمال ہی صحیح ان کو پہنا دیں تاکہ وہ بھی سردی کی سختیوں سے بچ سکیں۔ سردی کا موسم انسانی ہمدردی کے جذبہ کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو عریانی کی حالت میں کپڑے پہنائے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت میں سبز جوڑے عطا کرے گا۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت میں پھل اور میوے کھلائے گا، اور جو کوئی کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہایت نفیس شراب طہور پلائے گا جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔
کتابوں میں لکھا کہ ترکی اور بلغاریہ میں آج بھی سردیاں آتے ہی خلافت عثمانی کی یاد تازہ کرتے ہوئے اہل خیر گرم کپڑے درختوں پر لٹکا دیتے ہیں، جن پر ایک پرچی لکھی ہوتی ہے کہ جو مستحق ہے وہ پہن لے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صفۃ الصفوہ میں مشہور تابعی صفوان بن سلیم کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ سردی کے موسم میں ایک رات مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک شخص سردی سے کانپ رہا ہے اور اس کے پاس اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قمیض اتار کر اس شخص کو پہنا دی۔ اسی رات بلاد شام میں کسی نے خواب دیکھا کہ وہ صفوان بن سلیم صرف اسی قمیض کے صدقہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے۔ وہ شخص اسی وقت مدینہ منورہ کی روانہ ہوا اور مدینہ منورہ آ کر صفوان بن سلیم کا پتہ پوچھا اور اپنا خواب بیان کیا۔ جس طرح ٹھنڈے موسم میں گرم چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں، اس طرح ضرورت مندوں کے لیے اس کا اہتمام کرنے کی فکر اور کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور موسم سرما کا ایک سبق ہے۔ موسم سرما میں چونکہ دن کا وقت مختصر ہوتا ہے اور رات کا وقت کافی طویل، اس لیے اوقات کی قدردانی کرنا چاہیے۔ لمبی لمبی راتوں کو فضول گپ شپ، سوشل میڈیا کا استعمال، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام اور لایعنی مشغلوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زندگی عطا کی ہے تو اسے کارآمد بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ رات کے اوقات میں بہت سارے کام لکھنے پڑھنے اور اعمال و عبادت سے انجام دینے کے ہو سکتے ہیں، تو اس کا کچھ نظام بنا کر استعمال کرنا چاہیے تاکہ اتنی قیمتی راتیں بیکار نہ جائیں۔ کیا پتہ ہے کہ زندگی میں آئندہ یہ ماہ و سال نصیب ہوں گے یا نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں شریک ہوئے تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو آج جیسے دن موت کے دن کے لیے تیاری کرے۔ آج تو تم لوگ وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو تمہارے یہ بھائی نہیں کر سکتے جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ اپنی صحت اور فرصت کو غنیمت سمجھو اور نیک عمل کر لو، اس سے پہلے کہ گھبراہٹ اور حساب کتاب کا دن آ پہنچے۔ دین اور دنیا کی کامیابی اور بلند مقاصد کے حصول کے لیے وقت کا صحیح استعمال لازم ہے۔ سردی میں اگر دن کے اوقات میں زیادہ کام نہیں ہو پاتے تو اللہ تعالیٰ جل شان سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ کوئی موسم اور کوئی دن رات ماہ و سال ہمارے لیے دنیوی مشقت کا ذریعہ نہ ہو اور نہ ہی آخرت کے عذاب کا سبب ہوں۔ اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو دور کرے اور راحتوں سے ہمکنار کرے اور امتحان آزمائش سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔